الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کو پاکی کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر فلاح چاہتے ہو پاک ہو جاؤ. دو الفاظ بڑے جامع قسم کے الفاظ ہیں قرآن اور حدیث میں، ایک فلاح کا لفظ اور ایک عافیت کا لفظ. فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نام ہے. فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نام ہے، اور عافیت جسم اور روح کی ہر بیماری، مہلک بیماری سے بچنے اور آخرت میں نجات پانے کا نام ہے. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے جسم پر بھی کوئی ایسی بیماری نہیں لاتے کہ لوگ جس کو دیکھ کر پناہ مانگے. چھوٹی موٹی بیماری تو یہ تو ایمان کے لیے، ایمان کی جلا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے یہ بیماریاں اللہ نے رکھی، لیکن ایسی مہلک بیماری اور اس کی روح پر بھی کوئی ایسی بیماری جس سے اس کی روح فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کا دین برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اس کا نام عافیت ہے. یہ دو الفاظ قرآن حدیث میں بڑے عجیب ہیں. فلاح، قد افلح، کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت ہاتھ سے جاتی رہے، یہ آدمی خسارے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے والآخرۃ خیر وابقیٰ کہا کہ اگر آخرت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو کیا نقصان ہوا؟ ایک تو خیر چلی گئی ہاتھ سے. آخرت کو خیر کہا کہ آخرت دنیا سے اعلیٰ اور ابقیٰ، یعنی اگر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. دنیا کی چیز تو عارضی ہے، میری آپ کی جوانی عارضی، زندگی عارضی، مال عارضی، بچے عارضی، بیوی عارضی، ساری چیزیں عارضی ہیں. ایک قصہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کوئی واقعہ پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا اور لوگوں کو اس سے ہدایت مل گئی، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا اور اللہ نے غار میں جا کر ان کو سلا دیا، اور 300 سال کے بعد جب اٹھایا تو لوگوں میں جو بحث چلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں، بھئی یہ ویڈیو نہیں بنانا، خبردار یہ کام کرو گے یہاں سے نکال دیں گے. آواز سنو،
دل کے کان کھولو اور اس میں بات کو ڈالو، تب کام بنتا ہے. خالی ریکارڈنگ کرو، کیونکہ ہم ابھی ان مفتیوں کے ساتھ ہیں جس کے جواز کے قائل نہیں. میرے شیخ نے منع فرمایا ہے سختی سے، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے. اگر آپ کسی دوسری مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ہمارے فتوے پر عمل کرنا ہوگا. ویسے بھی ایک بات ہے، یہ جوان لوگ بچے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بزرگ کی تصویر بنا لی، کسی کی بنا لی، اسی کے اوپر بعد میں محترمہ کی کسی کی بنا لی، نیچے بزرگ پڑے اوپر محترمہ پڑی. پھر جوش آیا تو ساری ڈیلیٹ کر دی، ساری مٹا دی، بزرگ بھی گیا اور دوسری بھی گئی. کھیل تماشا نہ بناؤ، دل میں بساؤ. میرے دوست حکیم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کا خیال بھی انسان کو آ جائے تو دل میں نور آ جاتا ہے، تصور آنے سے نور آ جاتا ہے. جو آدمی کہتا ہے مجھے گناہ تنگ کرتے ہیں تو تصور کر لے، ہم شیخ کی مجلس میں فلاں بزرگ کی زیارت کر رہے ہیں، ہم مکہ شریف میں، ہم مدینہ شریف میں، اسی وقت تمہارا نفس مطالبہ چھوڑ دے گا، کیونکہ جب نور آئے گا تو اندھیرا بھاگ جائے گا. خیر میرے دوستو، اب یہ لوگوں میں بحث چل رہی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. ایمان والے کہتے ہیں کہ کریں گے، دوسرے کہتے ہیں کہ کیسے کریں گے. جب 300 سال کے بعد اصحاب کہف باہر آئے اور لوگوں نے کہا یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں، اب اس واقعے نے لوگوں کو روشنی دکھا دی اور لوگ ایمان لے آئے کہ جو 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. ہر زمانے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ہر ایک واقعہ پیش آیا کہ چند آدمی، 4 آدمی سفر کر رہے تھے، ان میں ایک ترخان تھا، ایک درزی تھا، ایک سونار تھا اور ایک مولوی صاحب تھے. جنگل میں گئے، پہرا مقرر کر لیا کہ پہلی شروع رات میں ترخان پہلا دے گا، اس کے بعد درزی، اس کے بعد سونار، آخر میں مولوی صاحب تہجد کے وقت، تاکہ تہجد کی نماز ذکر اذکار بھی کریں گے اپنا. اب جب ہوا تو وہ جو ترخان تو اس نے کہا میں بیکار بیٹھا ہوں، کچھ تو کرنا چاہیے. تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے کہ اس کا مڈ سا کھڑا ہے، اوپر سے ٹوٹا ہوا، اس کے پاس اوزار تھے، وہ اس نے ایک بت کی شکل بنا دی، ایک عورت کی شکل بنا دی. اس کے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو درزی کو اٹھایا، انہوں نے کہا میں بھی بیکار بیٹھا. اس کی نظر پڑی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے. آگے گیا تو انہوں نے کہا اچھا میرے دوست نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو میں بھی مظاہرہ کرتا ہوں. اس کے بعد کپڑے تھے اس نے سیے اور اس کو لباس پہنا دیا. اب سونار کی باری آئے، وہ اٹھا تو اس نے دیکھا بھائی انہوں نے کام کیا، میں بھی مظاہرہ کروں. اس کے بعد زیورات تھے، اس نے زیورات پہنا دیے. آخر میں مولوی صاحب کی باری. اب مولوی صاحب اٹھے، مولوی صاحب نے کہا بھی ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ مولوی حضرات جو ہیں دنیا کے اعتبار سے بیکار سمجھے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے کہا اللہ والوں کو تم دیکھو گے، تم دنیا کے اعتبار سے بیکار سمجھو گے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کی منزلوں کو فرمایا کہ سورج اور چاند سے زیادہ تیزی کے ساتھ طے کرتے ہیں. اور فرمایا کہ چونکہ اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ ہم تو تیرا کام کریں گے، ہم بیکار ہیں، نہ ہمیں دکانداری آتی، نہ ہمیں کاروبار آتا، نہ ہمیں کھیتی باڑی آتی، نہ ہم سے نوکری ہوتی. اللہ ہم تو تیرے نوکر، 24 گھنٹے ہم تیرے نوکر. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مثال بچے کی طرح ہو جاتی ہے کہ چھوٹا بچہ جو چل نہیں سکتا تو وہ روتا ہے رزق کے لیے، تو ماں چل کے آتی ہے، اور جن کے پاؤں ہوتے ہیں ماں اپنے پاس ان کو بلاتی ہے، ان کو وہاں نہیں پہنچاتی، وہ ماں کے پاس آتے ہیں، اور چھوٹے بچے کو ماں وہی جا کر پلاتی ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو بیکار کر لیتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ دنیا میں کہیں جا کر کما نہیں سکتے، تو بچوں کی طرح اللہ ان کو رزق ان کے گھر میں عطا فرماتے ہیں. یہ خدا کی مزدوری کر رہے ہیں. اللہ والے تھے نا، انہوں نے کہا کہ خرچہ پانی ختم ہو گیا، فاقے ہونے لگے. اب بیگمات کا تو ایک اپنا مزاج ہے، کسی کی بیگم ہو، کسی ولی اللہ کی ہو، کسی عالم کی ہو،
انہیں کیا ہے بیکار بیٹھا، چل کام کر کیا. انہوں نے کہا اچھا، بیچارہ چلا گیا. انہوں نے کہا بھی صبر کرو، اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کے جاؤ. تو باہر گیا تو بیچارے کو کام تو کوئی آتا نہیں تھا، مسجد میں گھس گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز پڑھتا رہا. عشاء ہو گئی. اب کہا کہ عشاء کے بعد گھر کیسے جاؤں، ڈر لگ رہا ہے. بیگم تو ہے بے نکت سرائے گی. اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، مات کھا گئے بیگم کی نوچ سے. اکبر نہ ڈر سکے برٹش کی فوج سے، مگر مات کھا گئے بیگم کی نوچ سے. کیا بنے گا؟ اب عشاء کی نماز پڑھ کے ڈرتے ڈرتے گھر جا رہے. جب گھر کے قریب گئے تو دیکھا کہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور کچھ خوشبو کھانے کی آ رہی. بھئی یہ کہیں میں محل کسی اور محلے میں تو نہیں آ گیا، یہ میرا ہی محلہ، میرا گھر ہے. اچھی طرح دیکھا، اپنی آنکھیں ملی. انہوں نے کہا گھر تو میرا ہی ہے. آہستہ آہستہ دبے پاؤں اندر گئے تو دیکھا کہ بیگم جو ہے وہ روٹی پکا رہی. اندر جا کر انہیں سلام کیا ڈرتے ڈرتے. ان کا وعلیکم السلام، یہ بہت اچھا آدمی ہے جس کے پاس تو نے نوکری کی ہے، اس نے پیسے بھجوا دیے تھے کہ وہ ہماری نوکری کر رہا ہے، یہ ایڈوانس ہم 1000 درہم بیچتے ہیں، اس کو کہنا نوکری کرتا رہے، تیرے رزق کا ہم انتظام کرتے رہیں گے. مولوی صاحب نے کہا بھی میں کیا فن دکھاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک فن آتا ہے. کیا فن؟ کہ مولا کے ساتھ تعلق کا فن آتا ہے. یہ فن سیکھا. 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اللہ تو اس کو زندگی دے دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. بس دیکھا تو وہ عورت بن گئی. ایک اللہ تعالی نے ایک بات دکھانی تھی. اب 4 دعوے دار. ترکان کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا، درزی کہتا میں، اور سنار کہتا ہے میں، مولوی صاحب کہتے ہیں حق تو میرا ہے. انہوں نے کہا چلو قاضی صاحب سے فیصلہ کراتے ہیں. اچھا وقت تھا، قاضی صاحب کے ہاں پہنچ گئے. قاضی صاحب نے جب یہ کہانی سنی اس کو یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا سارے باولے. انہوں نے کہا یہ تو میری لونڈی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، یہ تو میری ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسے تھوڑی دیں گے، تو بھی لائن میں لگ جا ہمارے ساتھ. چلو اگلی جو ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چلتے ہیں. بادشاہ کے کورٹ میں آ گئے. بادشاہ نے دیکھا وہ چونکہ کرامتی طور پر ایک چیز بنی تھی، اس میں اللہ نے حسن جمال بھی زیادہ رکھا تھا. بادشاہ نے کہا یہ تو میری لونڈی بھاگی ہوئی ہے، تم ویسے دعوے دار ہو. ان کا نہیں بھی تو بھی لائن میں لگ جا. ان کا پھر کس سے فیصلہ کرائے؟ کہا کسی اللہ والے سے فیصلہ کراتے ہیں. کسی اللہ والے سے فیصلہ کراتے ہیں جہاں پر بادشاہوں کو بھی جانا پڑتا ہے. کسی اللہ والے سے فیصلہ کراتے ہیں. زمانے میں کوئی اللہ والے تو اس کے بعد انہوں نے پوری کہانی سنی، نور بصیرت سے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ، اور اس کی بڑی شہرت ہو گئی. پوری مخلوقات، پورا ملک تو متوجہ، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. نور بصیرت سے پہچان لیا کہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے. اس نے کہا اس کا فیصلہ جنگل کا درخت کرے گا، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ درخت سے پیدا ہوئی بنی ہے، لہذا اس کا فیصلہ درخت کرے گا. جب درخت کے پاس، بڑے درخت کے پاس لے گئے، وہ اللہ والے تھے، صاحب کرامت تھے. انہوں نے ایک درخت سے کہا اگر یہ درخت سے بنی ہے، اے درخت اس کو اپنا حصہ بنا لے، کیونکہ تجھ میں سے بنی ہے. سارے دعوے دار جھوٹے، اور اگر تجھ میں سے نہیں بنی تو پھر اس کو چھوڑ دے، ہم بعد میں فیصلہ کریں گے. بس وہ عورت قریب گئی اور اس درخت کے اندر جا کر گم ہو گئی. تو اس اللہ والے نے کہا کیونکہ مخلوقات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سبق دینے کے لیے واقف کیا ہے کہ تم جو آج کہتے ہو میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں، میرے باپ، لیکن جب وہ مٹی میں چلا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تمہارا کوئی نہیں تھا، یہ اصل مجھ ہی میں سے گیا تھا، ساری رشتہ داریاں ختم، اب میں جانوں اور یہ جانے. میرے دوستو، انسان سمجھتا ہے یہ میرے تعلقات، میں فلاں کچھ بھی نہیں ہے. فرما آدم من تراب، فرما آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. حقیقت انسان کی بتائی کہ تو کس بات پر ڈینگے مارتا ہے.
تیری ڈینگوں کی وجہ سے تو ڈینگی بخار کہ پھر عذاب ہم پر مسلط ہو جاتا ہے. کس نے بڑا صحیح کہا کہ خود عذاب مانگتے ہیں. اگر ہم غلط کریں، بڑے بڑے دعوے غلط کریں، ہم پر عذاب آئے. اب آ گیا کیونکہ غلطی جو کرتے ہو تو عذاب آ رہا ہے. تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاح کیسے ملے گی مجھے، آپ کو کامیابی کیسے ملے گی. دنیا کی کامیابی صرف یہ کامیابی نہیں ہے، یاد رکھو، یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں. کوئی بعد میں تمہارے ساتھ کوئی اپنے تعلق کا اظہار نہیں کرے گا. قرآن نے خود کہا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی سوائے متقی لوگوں کی، کیونکہ اللہ کی بنیاد پر دوستی ہوگی تو نہ دنیا میں ختم ہوگی نہ آخرت میں ختم ہوگی. باقی ساری دوستیاں ختم، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. اب ہے تو اللہ کا سہارا ہے. اگر دنیا میں بات سمجھ لے کہ میں اللہ ہی کے سہارے پر ہوں تو بس اللہ فرماتے بندے آخرت میں بھی تو نے میرے سہارے پر آنا تھا تو دنیا ہی میں میرے سہارے پر آ گیا، تیری دنیا بھی ٹھاٹ کی، تیری آخرت بھی ٹھاٹ کی. تو فرمایا کہ فلاح کیسے ملے گی؟ تزکا، پاکی کے ساتھ. جب تو پاک ہو جائے گا، تیرا جسم بھی پاک، تیری روح بھی پاک. تیرا جسم بھی پاک، تیرے روح بھی پاک، تیرا نفس بھی پاک. تین چیزوں سے آدمی مرکب ہو جاتا ہے. اس کا جسم ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے، اس کا نفس ہے. یہ تین چیزوں سے میرا مرکب. جب تینوں میں پاکی آ جاتی ہے، تینوں پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے قد افلح، اے انسان تو کامیاب ہے. جسم بھی پاک، وضو، طہارت، غسل، ہر چیز کا پورا اہتمام سیکھتا ہے. میں غسل کیسے کروں، میں وضو کیسے کروں، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. آج حال یہ کہ کوئی آج کہے جی نماز پڑھیے، کہا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. کیا یہ مومن کی شان ہے؟ یہ میں کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام کو کتنا فکر تھا. حتی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی سفر کر رہے ہیں اور اس سفر میں ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی، پانی نہیں ہے. سوچنے لگے اپنے دماغ سے کہ وضو کے لیے تو اللہ نے تیمم عطا فرما دیا. دیکھو اللہ نے ہماری ظاہری پاکی کا کتنا اہتمام کیا. اے مومن بندے اگر وضو نہ کر سکے مٹی سے تیمم ہی کر لینا. لیکن آج پانی بھی موجود ہے لیکن ہم پاک نہیں ہیں. بتائیے کتنا اہتمام اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو یہ کر لو، پانی نہیں تو ڈھیلے سے استنجا کر لو، پتھر کے ساتھ استنجا کر لو. یہ اللہ تعالی نے اتنا عموم کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی متبادل صورتیں کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ مومن کسی وقت ناپاک نہ رہے، پاک ہو جائے، تاکہ قد افلح من تزکا میں شامل ہو جائے. انہوں نے سوچا وضو کے بارے میں تو پتا ہے کہ تیمم کیسے کرنا غسل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح گدھا لوٹ پوٹ مٹی میں ہوتا ہے اس طرح مٹی میں گھس گئے اور اوپر سے نیچے تک جو ہے مٹی کے اندر خوب ہاتھ پاؤں مارے، پورے اوپر سے نیچے مٹی ہی مٹی، اور پھر نماز پڑھی، اللہ کے دربار میں حاضری دی. جب مدینہ شریف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے ایسے کیا. آپ بہت ہنسے اور آپ نے فرمایا یکفی کہا قضا، فرمایا کہ یہ وضو والا تیمم ہی تیرے غسل کے لیے کافی ہے، بس تیری نیت چاہیے. جسم کو پاک رکھتا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن انتقال ہوا، واقعات میں لکھا ہے تاریخ میں کہ 60 مرتبہ غسل فرمایا. 60 مرتبہ. کسی نے کہا حضرت آپ اتنا غسل کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ جس کے دربار میں جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں میرے جسم پر کچھ ذرا سی بھی ایسی شبہ اور گندگی نہ ہو کہ اس کے دربار میں جا کر مجھے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ہے جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہے،
باہر کا ماحول پاک کیا ہوا ہے، پاکی کا اہتمام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے سخت عذاب قبر میں اس شخص کو ہوگا جو اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا، سب سے سخت عذاب۔ اس لیے کہ ناپاک رہنا دلیل ہے کہ یہ ہمارے دربار میں آنا نہیں چاہتا۔ کیوں بھائی؟ ناپاک رہے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ بولو، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا بغیر وضو کے؟ مسجد میں بغیر وضو کے نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرماتے یہ ہمارے دربار میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کم از کم اہتمام تو کرتا، پھر کہہ دیتا اللہ اے اللہ شیطان نے مجھے اغوا کر دیا، میں تو آنا چاہتا تھا لیکن اس نے آنے کے لیے کچھ بھی نہ کیا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قبر میں اس شخص کو ہوگا کہ جس کا جسم پاک نہیں رہتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے خواتین کو خاص طور پر تاکید فرمائی تھی، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں بڑی سست ہوتی ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا وہ کر دیا جی، اب اسی طرح کے گندے اور نجس کپڑے لیے پھرتی ہیں، تو فلاح کیسے ملے گی؟ جسم پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے انسان کی، روحانی بیماریوں سے روح پاک ہے، جسم تو پاک ہے لیکن روح پاک نہیں ہے، روح میں ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، روح میں گندگیاں ہیں، فلاح نہیں ملے گی، چاہے زہری بہت پاکی ہے، غسل اور اس کا اہتمام کر، لیکن روح پاک نہیں ہے، روح میں گندگی ہے، اس کے روح خراب ہے، اس میں روحانی بیماریاں ہیں، حسد کینہ بغض ساری چیزیں اس کی روح کے اندر پائی جا رہی، شہوت اور غضب کے قبضے میں اس کی روح ہے، یہ خراب روح ہے، یہ پاک نہیں ہوگی، اس کو پاک کرنا پڑے گا، اور یہ پاک کیسے ہوگی؟ کیسے پاک ہوگی؟ اس کے لیے کون سا پانی ہے؟ اس کے لیے آنکھوں کا پانی ہے، یہ آنکھوں کے پانی سے پاک ہوتی ہے۔ جب آدمی ندامت کے آنسو بہاتا ہے اس کی روح مجلہ مصفہ ہوتی چلی جاتی ہے، آنسو باہر نکلتے ہیں، روح اور دل اندر سے پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت سے پاک کرنا ہوگا، وہاں ڈرائی کلیننگ ہوگی اس کی، وہ بتائیں گے تمہاری اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کریں گے۔ شیخ جنو مریض کو رگڑا دیتا ہے، مٹاتا ہے، رگڑا کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی قسم کے گناہ ہیں، شہوت والے گناہ اور غضب والے گناہ، جب اس کو رگڑا لگتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، نہ اس میں جاہ رہتی ہے نہ اس میں باہ رہتی ہے، دونوں ختم ہو جاتے ہیں، بغیر مٹے نہیں ختم ہوتے، ورنہ جا آئے گی، با نہیں تو جا ہے، با شہوت کے گناہ، جا یہ غضب کے گناہ ہے، غصے سے گناہ، کبر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب غصے کے ساتھ ہے، غضب کے ساتھ ہے۔ شیخ مٹائے گا اس کو۔ حکیم الامتحانوی رحم اللہ کو کسی نے خط لکھا، حضرت میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے۔ پہلے خط لکھا جاتا تھا، اس زمانے میں بڑی سختی تھی، آج آسانی کر دی، زیادہ رگڑا نہیں دیتے، بیعت ہونا جلدی بیعت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اور معاملہ تھا، لوگوں میں طلب سچی تھی۔ آج کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو اللہ والے بھی اور ان کے غلام کہتے ہیں چلو جلدی لائن میں لگا لو، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب مشکات والے سال حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کی خدمت میں تھانہ بھون گئے تھے، آپ نے فرمایا نہیں تم طالب علم ہو، ابھی بیعت نہیں کرنا، دورے کے بعد آنا۔ 1942 میں فارغ ہوئے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حکیم الامت تھانوی رحم اللہ سخت بیمار تھے، 1944 میں حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت نے فرمایا میرے کسی خلیفہ سے بیعت ہو جاؤ۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں میں نے استخارہ کیا تو میں نے دیکھا میں اور میری والدہ ذکر کر رہے ہیں اور دیوار کے پیچھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، میں صبح اٹھا حضرت مفتی شفیع صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے بیعت تھی۔ خط لکھا اس نے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ان کی بستی میں گئے، وہ ذمہ دار تھا، علاقے کا بڑا آدمی تھا، حضرت تشریف فرمائے
کسی مرید کے پاس گئے تو وہ ملنے کے لیے آیا، بیعت ہونے کے لیے۔ لوگ ایک بیعت کے لوازمات سمجھتے کہ بیعت ہو تو پیر صاحب کو مٹھائی بھی کھلانی چاہیے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ حقانی اصلی پیروں کیا یہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ مٹھائی نہ کھلاؤ، منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ جعلی پیروں کے ہاں تو میرے شیخ فرماتے لکھا ہوتا ہے اگر تو بغل میں دبا کے مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا۔ یہاں نہیں ہے، بغل میں مرغی دبا کے آنے کا نہیں ہے، اپنا دل ساتھ لے کر آؤ تاکہ تمہارے دل پر اللہ کی محبت کی گلکاریاں کی جائیں۔ میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میں رہتا ہوں رات دن جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ اللہ کی محبت کا نقش و نگار تمہارے دل پر، دل لے کر آؤ، دل دے دو بس، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو وہ آیا تو وہ ایک مٹھائی کا ٹوکرا ایک آدمی کے سر پر رکھا ہوا ہے اور وہ بڑے اکڑ پھونک کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کون ہے یہ آنے والا؟ کہا کہ حضرت فلاں ذمہ دار ہے، آپ کو خط بھی لکھا تھا بیعت ہونے کے لیے۔ اچھا، کہا یہ مٹھائی کا ٹھوکرا کس کے سر پہ رکھا ہے؟ کہا جی ہمارے دیہات کے ذمہ داروں کی عادت ہے ونگار لینے کی، یہ اس کا کوئی نوکر نہیں ہے، یہ اس کی بستی میں رہتا ہے جو اس سے ونگار لے رہا ہے، یعنی مفت میں کام لے رہا ہے، اس کا کوئی نوکر نہیں ہے۔ تو میں ٹھیک ہے۔ جب وہ آگے آیا اور آنے کے بعد وہ ٹوکرا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ابھی حضرت کو پیش کرنے لگا تو حضرت کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا ابھی اپنے ہاتھ میں رکھو، ہم فلاں جگہ پر تمہیں بیعت کریں گے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب ٹوکرا ذمہ دار صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، تھوڑی دیر تو اٹھایا، جب تھک گیا تو کندھے پہ رکھا، جب اور تھک گیا تو سر پہ رکھ لیا۔ اب حضرت پوری بستی میں چکر لگا رہے، اس گلی سے جاتے پھر اس گلی میں آتے، پھر اس گلی میں جاتے پھر اس گلی میں، پوری بستی میں گھمایا، پوری بستی والے دیکھ رہے ہیں ذمہ دار صاحب کو کیا ہوا، ٹوکرا سر پہ رکھ کر جناب کہ چلے جا رہے ہیں مولوی صاحب کے پیچھے۔ اور جب پوری بستی گھما کر دوسری کنارے پر پہنچ گئے، وہاں بیٹھے، کہا کہ آؤ بیعت کریں۔ بیعت کی، کہا تمہیں کوئی کیا بیماری ہے تاکہ ہم اس کا علاج کریں؟ پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہنا حضرت جو بیماری تو اس کا علاج ہو گیا، جو بیماری تو اس کا علاج ہو گیا، بس میری توبہ، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، بس آپ نے تو میرا علاج کر ہی دیا، میں کیا بتاؤں آپ کو، جو تھی وہ ناک کے رستے آپ نے نکال دی۔ یہی پیغمبر سلام کا وظیفہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اے ہمارے محبوب ان کا تزکیہ کیجئے، ان صحابہ کو پاک کیجئے، ان کی باطن کی بیماریوں کا علاج کیجئے۔ نائبین رسول قیامت تک یہی تزکیے کا کام کریں گے کہ امت کے اندر جو بیماری ہوگی ان کا علاج کریں گے۔ پیغمبر سلام کی یہ نیابت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ سے ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت انسان اپنا تزکیہ خود کیوں نہیں کر سکتا، اپنی روح کو خود پاک کیوں نہیں کر سکتا؟ کتاب میں پڑھ لے، فلاں بیماری کا یہ علاج، فلاں بیماری کا یہ علاج۔ تو دو باتیں فرمائی، ایک فرمایا کہ کبھی اپنے جسم کے علاج کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ ڈاکٹری یا حکمت کی کتاب پڑھ کر خود نسخہ تجویز کر لیں؟ کیوں بھائی کیا ہے تم لوگوں نے کبھی؟ وہاں کچلا لکھا ہوگا اور تم بتلاؤ گے کچلا کیا چیز ہے اور پھاک جاؤ گے اور قبرستان پہنچ جاؤ گے۔ کچلا زہر کا نام ہے۔ اور دوسری بات فرمایا قرآن نے یزکیہم کہا ہے، یزکیہم باب متعدی ہے، فعل متعدی، کہ ایک مزکی ہو ایک مزکا ہو، ایک پاک کرنے والا ہو ایک پاک ہونے والا ہو، ایک مزکی ہو ایک مزکا ہو، ایک مربی ہو دوسرا مربع ہو۔ کیوں بھائی؟ مربع تو تبھی بنے گا، مربع عملہ جو اپنے آپ کو مربع نہیں بناتے، جی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم ٹھیک نماز روزہ کرتے ہیں کافی ہے، اندر روح بیمار ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ ان کی مثال دی ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ان کی مثال ان آملوں کی طرح ہے کہ جو درخت سے گر جاتے ہیں تو وہاں پر حکیم صاحب جاتے ہیں، آملے کو اٹھاتے ہیں اور آملے سے پوچھتے ہیں آملے صاحب اگر تو مجاہدہ تھوڑا برداشت کر لے تو تیری قیمت بڑھ جائے گی۔ کہ جی کیا مجاہدہ؟
کہ میں پہلے کچوکوں گا، سوئی سے تجھ میں سوراخ کروں گا تاکہ تیرا کرواہٹ نکل جائے، پھر شیرے میں تجھے ڈالوں گا، پھر شیرے کی صحبت سے کچھ عرصہ صحبت سے تیرے اندر مٹھاس آ جائے گی تو مربع آملہ بن جائے گا۔ بادشاہ، مفتی اعظم، قاضی جن کو دل کی تکلیف ہوگی میں اس کے لیے تیرا علاج کروں گا، تو دل کی تقویت کا ذریعہ بنے گا۔ اب ایک عاملے نے کہا جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، جو نے کہا نہ ہمیں تو آزادی چاہیے، آزادی، ہم کیوں پابندیاں برداشت کریں بھائی، پیر صاحب کی پابندیاں ہم کیوں برداشت کریں، ہمیں آزادی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پڑا رہا، وہ لے گیا، عاملہ بن گیا، بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ نے شوق سے کھایا، اور جو دوسرا تھا وہ پڑا پڑا کالا ہو گیا، سوکھ گیا، ہندو بنیا آیا، وہ اٹھا کے لے گیا، کوٹ کے پھکی بنائی، کس چیز کی؟ قبض توڑنے کی، قبض کشا پھکی۔ تو کیا دیکھو کتنا فرق ہوا کہ جس کا مربع بنا، جو مربی کے ہاتھ میں آیا اور مربع بنا وہ بادشاہ کے دل کی تقویت کا ذریعہ بنا، اور جو مربع نہیں بنا وہ پخانہ دھکیلنے کا ذریعہ بنا۔ اسی سے انسان اپنے فرق کو سمجھ لے۔ تو فرمایا کہ روح کی پاکی کیسے ہوگی؟ پھر آپ کی روح کیسے پاک ہوگی؟ اللہ والوں سے جا کر پاک کراؤ تاکہ قد افلح من تزکا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ پھر دل کی پاکی، نفس کی پاکی، دل کی پاکی، یہ ساری پاکیاں جو باطن کی چیزوں کی ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہیں۔ ظاہری پاکی تو صابن سے آ گئی، لیکن اندر کی پاکی ندامت کے آنسوؤں سے آتی ہے اور اللہ والوں کے خدمت میں آنے سے آتی، ورنہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ میں روئے گا تو تب جب اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط جا رہا ہوں۔ ایک غلطی کے اوپر روئے گا، زبان سے بے قاعدگی ہوگی روئے گا، آنکھ بے قاعدگی کرے گی روئے گا۔ جو کہ ہوشیار ہو گیا ہے اس کو اللہ والوں کی صحبت سے اب چیزیں پتہ چل گئی کہ کہاں کہاں سے شیطان اور نفس میری روح کو اور میرے دل کو ناپاک کرتا ہے۔ اب چھوٹی سی بھی خطا ہوگی تو رو رو کے اپنے رب کو منائے گا، ورنہ بڑے بڑے گناہ کرے گا، ڈکار بھی نہیں دے گا، پوچھے گا نہیں میں خطا کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں۔ مال کو پاک کرتا ہے، اپنے مال کو پاک رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، کنجوس نہیں ہے جس کی جمع کناجیس ہے۔ بہت کنجوس ہوتے ہیں، دیندار ہو کر بھی کنجوس ہوتے ہیں، ہاتھ سے دمڑی نہیں جانے دیتے، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ اللہ کا پیارا بننے والا ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے مال کو اللہ پر خرچ کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، سنت یہ ہے، سنت کیسے خرچ کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے خرچ کرتے تھے؟ یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میں خود ضرورت مند ہوں، میرے گھر والے ضرورت مند، سب خرچ کر دیتے تھے۔ فرماجود الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ جیسی سخاوت قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو قد افلح من تزکا کہ فلاح کب ملے گی؟ جب پاک ہو جاؤ گے، پوری طرح پاک، اب باہر بھی پاک، اندر بھی پاک، مال بھی پاک، ہر چیز پاک، پھر تم پاکیزہ زندگی ملے گی تمہیں، ایسا مزہ زندگی میں آئے گا، حیران ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب آدمی پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک ذات کی عنایات اس پر شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نجس کے اوپر تو نہیں ہوگا، دل گندا ہے تو اس پر کیسے انوارات آئیں گے؟ صحابہ اکرام پاک تھے، قرآن نے کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے ان ایمان والوں کے دل میں اپنے سکینہ اور اپنے نور کو نازل کیا کیونکہ ان کے دل پاک تھے۔ آج میرا آپ کے دل گندے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، ہر وقت گناہ چل رہے ہیں، 24 گھنٹے گناہ چل رہے ہیں، کبھی یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کی طرف چلے، کیونکہ دل گندا ہے، کیسے اوپر سے آئے کچھ، کوئی کیفیت ہی طاری نہیں ہوتی، اگر کبھی طاری ہو جائے تو ضائع کر دیتے ہیں، کیفیات مہمان ہوتی ہیں، کبھی کیفیت طاری ہو گئی، میں تلاوت قرآن کروں، دل چاہ رہا ہے، چاہیے سارے کام چھوڑ کر تلاوت کرنے لگ جائے، دل چاہ رہا ہے میں نفلی نماز پڑھوں، دل چاہ رہا ہے سب کام چھوڑ کر نفل شروع کر دے، دل چاہ رہا ہے فلاں اللہ والے یا ان کے غلام کی خدمت میں جاؤں، سارے کام چھوڑ کر وہاں چلا جائے، کیونکہ یہ کیفیات مہمان ہیں، مہمان کے اکرام کرو گے تو بار بار آئے گا، اگر اکرام نہیں کرو گے تو نہیں آئے گا۔ پھر
بس میرے دوستو، پچھلا جو سوموار بھی اسی طرح، آج بھی ابھی بہاولپور سے تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں میں، پچھلی دفعہ لاہور سے آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت کھینچ لاتی ہے، اتنی تھکاوٹ ہو لیکن آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عاشق جمع ہے اللہ کے نام پر، تو پھر بس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں انوارات آتے ہیں، کہتے نا حاجی لوگ جاتے ہیں جی یہاں تو چلا نہیں جاتا تو وہاں بھاگا پھرتا ہے، میں نے کہا اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ جب گاڑی کے ٹائر میں ہوا زیادہ ہوتی کیسے اچھل کے بھاگتی ہے؟ کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ اگر اس میں ہوا نہ ہو موٹر سائیکل میں، سائیکل میں، اس میں تو چلانا مشکل ہو جاتا، باری ہو جاتی ہے۔ تو جب انوارات کثرت سے آتے ہیں انسان کے دل میں کعبہ شریف کو دیکھنے سے اور ان کی زیارت کرنے سے، حج عمرے سے، تو پھر حاجی کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بابے بھی بھاگے پھرتے ہیں، جوانوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، بہت دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بابا تھا 1997 میں جب آگ لگی تو میں نے اس کو دیکھا کہ جب بیت الخلا جاتا تو ایک طرف اس کی بیوی پکڑتی، دوسری طرف بیٹا پکڑتا اور سہارے کے ساتھ لے جاتے رہو بابا، اس طرح کر کے جھومتا جھامتا جاتا۔ جب آگ لگی میں نے کہا بابا تو بچا ہی نہیں ہوگا، یقیناً اس کا تو خاتمہ ہو گیا بیچارے کا، کیونکہ وہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ جب رات کو سارا ہنگامہ ختم ہو گیا تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے بیٹے سے یا پوچھتے ہیں بھائی وہ کہاں گئے، کیونکہ ہمارے گروپ میں تھے، تو دیکھا کہ بابا صحیح سالم پھرتا ہے اور وہ دونوں غائب ہیں۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اب بغیر سہارے کے پھر رہا ہے۔ کہا کہ میں تو بھاگ کر ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا جی، قریب والا جو ہے۔ میں کہا واہ سبحان اللہ ہے، موت کا معاملہ ہی ایسا ہے، ہلکا پھلکا ہو گیا بھاگ گیا۔ کیسے بڑھیا تھی نا، اس کی بیٹی بیمار تھی، دعا کرتی اللہ میری زندگی اس کو دے دے، مجھے موت دے دے، میری بیٹی کو نہ ماریو، میں تو کھائی پیے میں پڑی ہوں۔ اب کیا ہوا کہ وہ محلے کی گائے، محلے دار کی گائے کھلی، بورچی خانے میں گھس گئی اس گھر کے، تو وہاں دیگچی میں جو منہ مارا تو دیگچی منہ پہ پھنس گئی، تو وہ گھبرا گئی گائے، تو گھبرا کر باہر نکلی اور بڑھیا کے گھر میں، بڑھیا نے دیکھا کہ نیچے سے گائے ہو آگے سے دیگچی، انہوں نے کہا یہ اسرائیل ہے، پکی بات ہے۔ وہ بھاگ کر جو ہے چھت پر چڑھ گئی، کہنے لگا میں تو غریب بڑھیا ہوں، میری دھی اندر پڑی ہے، بیٹی اس کو لے جا، مجھے نہیں مرنا ہے۔ خیر میرے دوستو، تو یہ جب اللہ تعالی جب انوارات آتے ہیں تو پھر بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ رات کی زیارت اور مجلس کی برکت ہے، اس برکت سے الحمدللہ جب ساتھی واپس جاتے ہیں تو دلوں کے اندر الحمدللہ نور ہوتا ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا جب کئی ایمان والے جمع ہوتے ہیں، کئی 100 واٹ کے سینکڑوں بلب جمع ہو جائے تو کس قدر روشنی ہو جاتی ہے، اور جب واپس جاتے ہیں تو 100 واٹ والا 1000 واٹ کا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بلب کی تو قیمت تبدیل نہیں ہوتی، نہ اس کی پاور تبدیل ہوتی ہے، لیکن مومن کے دل کا بلب وہ ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مومن ملتا ہے اللہ کے لیے تو دونوں کی پاور بڑھ جاتی ہے، واپس جاتا ہے تو حامل انوارات ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دوست کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ شفاعت فرمائے، اور ایک میرے کزن کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ بہت عافیت فرمائے، بہت عافیت فرمائے۔ ایک بھائی طالب علم کا بھائی ایک ماہ سے لاپتہ ہے، دعا فرمائے کہ واپس آ جائے، والدین سخت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آنے کی اور جہاں بھی ہے کا پتہ مل جائے، واپس آ جائے۔ اس بدھ کو انشاءاللہ بعد نماز اثر شوق لائی منزل عیدگاہ روڈ پر انشاءاللہ مبارک گیٹ پر خواتین کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں ملتان میں بھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بہن 3 سال سے گم ہے، 3 سال سے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، بھی بہت پریشان ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وفل بنا كما انت فانك انت التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما. یا اللہ آپ سے زیادہ کون پاک کرنے والا ہے. ہماری روحوں کو, ہماری قلب و جان کو پاک فرما. یا اللہ اپنی دوستی کے لائق فرما, اپنے دربار کے لائق فرما, اپنے قرب کے لائق میں فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما, رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ڈینگی کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کون نجات دلا سکتے, ہمارے اسباب کچھ کرنے والے. ان حکمرانوں کو ہوش نصیب فرما کہ تیری طرف رجوع کریں. یا اللہ ہم بھی رجوع کرتے ہیں. ہماری خطاؤں کو, پاکستانیوں کی خطاؤں کے, خاص طور پر اہل لاہور کی خطاؤں کو تو معاف فرما, اور اس مصیبت سے اور اس عذاب سے یا اللہ چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ میری بچی بھی بیمار ہے, اس کو شفا عطا فرما. یا اللہ مفتی خلیق صاحب بھی ڈینگی کے بخار میں مبتلا ہیں, یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اور بھی یا اللہ جو عزیز و اقارب, جو بھی دوست احباب جن کے بیمار ہیں, یا اللہ محمد احمد کے کزن کا آپریشن ہے, کہ بہنوئی بھی ہیں, بہت خطرناک آپریشن ہے. یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما, زندگی عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما, سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہر ایک ہمارے کام بنا. یا اللہ اپنا یا اللہ خاص فضل ہم پر فرما, پوری امت پر فرما. کافروں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما, ایمان والوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. یا اللہ جو سفر حج پر جا رہے ہیں, یا اللہ ان کو حج مبرور, حج مقبول عطا فرما. یا اللہ وہاں جا کر اپنی محبت اور پیغمبر اسلام کا عشق نصیب فرما. یا اللہ وہاں کے انوارات سے پوری طرح پر جانے والوں کو بہرہ ور فرما. یا اللہ وہاں کے فیض کو عام اور تام فرما, عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ